آج 18 ذیقعدہ تیسرے بدھ کے دن جس گھر میں آج یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا گیا وہاں کا ہر فرد اللہ کے کرم سے خوشحال اور دولت مند ہو جائے گا۔ یہ کوئی عام موقع نہیں، یہ وہ دن ہے جو تقدیریں بدل دیتا ہے۔ خدا کے لیے اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دو، کیونکہ ایسا سنہری موقع اب پورے 1 سال بعد آئے گا۔ ابھی سے ارادہ کر لو، ابھی سے پڑھنا شروع کر دو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 ذیقعدہ بدھ کے دن میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جو تقدیر کے بند دروازے کھول دینے والا ہے۔ سن لیجئے، جس گھر میں آج یہ وظیفہ پڑھ لیا گیا اس گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی، پریشانیاں، مصیبتیں، سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آج کا دن معمولی نہیں، یہ وہ گھڑی ہے جو زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ خدا را اس موقع کو ہرگز ضائع نہ کرے، کیونکہ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ ذیقعدہ کا مہینہ ان عظمت والے مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں بے حساب نازل ہوتی ہیں، برکتیں بڑھائی جاتی ہیں اور مانگنے والوں کی جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ اور جب اسی بابرکت مہینے میں بدھ کا دن آ جائے تو اس کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ دن سکون، آسانی اور مشکلات کے خاتمے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج کی گھڑی خاص قبولیت کی گھڑی ہے۔ سوچیں، وہ سب کچھ جو برسوں سے نہیں ملا وہ آج مل سکتا ہے۔ ہر دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت وظائف پڑھے مگر کامیابی نہیں ملی، اگر آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آج ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ آج 18 ذیقعدہ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی دعاؤں کے دروازے کھل جائیں گے۔ یاد رکھیں، یہ لمحہ قیمتی ہے۔ اگر آج یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو دل میں حسرت رہ جائے گی۔ کاش ہم نے اس دن کی قدر کر لی ہوتی، کاش ہم نے ان قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع نہ کیا ہوتا۔ آج ہم بھی خوشحال ہوتے، آج ہم بھی کامیاب ہوتے۔ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اپنے قیمتی وقت میں سے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں اور اس میں اثر نہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے کلام میں 100% تاثیر ہے۔ کمی اگر ہے تو صرف ہماری توجہ اور یقین میں ہے۔ میں آپ سے دل سے گزارش کرتا ہوں یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی آ جائے اور مانگنے کا سلیقہ بھی آ جائے۔ اور خدا را اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن تک یہ پیغام پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ آج آپ کے پاس پورا دن، پوری رات ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ ہر قسم کی پریشانی، ہر مشکل، ہر حادثہ، ہر نقصان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ آپ خود کو اللہ کی حفاظت میں محسوس کریں گے۔ حالات ایسے بدلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اچانک رزق کے دروازے کھلیں گے، دولت آئے گی، قسمت سنور جائے گی، بند کاروبار چل پڑے گا، سنسان دکان پر گاہک آنے لگیں گے۔ آپ خود کہیں گے ہم نے ذیقعدہ کے مہینے کی قدر ہی نہیں کی، کیونکہ یہ مہینہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی مشکل ہے، کوئی طاقتور دشمن ہے یا کوئی کام ناممکن لگ رہا ہے تو اللہ کے حکم سے سب آسان ہو جائے گا۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ، پہاڑ جیسی بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ ذیقعدہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اور بدھ کا دن بہت سے اہل علم کے نزدیک آسانیوں اور مشکلات کے حل کا دن مانا جاتا ہے۔ جو اس دن اللہ سے سچے دل سے مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے والا ہی اصل خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس عمل کی توفیق اسی کو ملتی ہے جسے اللہ نوازنا چاہتا ہے، جس کے گھر میں خوشیاں لانا چاہتا ہے، جس کی زندگی بدلنا چاہتا ہے اور جسے رزق و دولت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں، سعودی عرب میں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی حصے سے آپ کا تعلق ہو، جیسے ہی آپ کے ملک میں 18 ذیقعدہ بدھ کا دن آ جائے، آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ پھر اللہ کریم کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، دل سے، یقین سے، بلکہ ضد کے ساتھ مانگنا ہے۔ یاد رکھیں، اس وظیفے کے دوران آپ جو بھی مانگتے جائیں گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ رب اتنا کریم، اتنا رحیم، اتنا مہربان اور اتنا بڑا رازق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال، بس اپنے بندے پر خزانے کھول دیتا ہے، ایسی عطا فرماتا ہے کہ عقل دنگ رہ جائے۔ آپ چاہیں تو یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، یا ظہر کے بعد، یا عصر کے بعد، یا مغرب کے بعد، یا عشاء کے بعد، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید، بس دل میں یقین ہونا چاہیے اور زبان پر اللہ کا نام۔
تو آئیے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے قیمتی وظائف اور روحانی اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں گے۔ اب آتے ہیں اصل عمل کی طرف۔ آج 18 ذی القعدہ بدھ کے دن جب بھی آپ کو وقت ملے کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل ہے، سب سے بابرکت ہے اور اس کی تاثیر سب سے زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس کا مقام بہت بلند ہے، اس کی برکتیں بے شمار ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ یہی درود پڑھیں۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دل کی گہرائی سے مکمل یقین کے ساتھ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، کسی بھی پریشانی کے خاتمے کے لیے مانگ لیں۔ اگر آپ کسی حادثے سے بچنا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد کی اصلاح چاہتے ہیں، شوہر یا بیوی کے رویے میں بہتری چاہتے ہیں، یا اپنے بچوں کی اچھی جگہ شادی چاہتے ہیں تو ابھی اسی لمحے نیت کر لیں، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہے۔ آج جو مانگا جائے گا انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ جیسے ہی آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے ہر شیطانی اثر ختم ہو جاتا ہے، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع ہو اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی اور سلامتی بھی۔ اب دل کو دنیا کی ہر فکر سے آزاد کر دے۔ یوں محسوس کریں جیسے آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، عاجزی کے ساتھ آنکھوں میں نمی لیے اور یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کریم کے ایک عظیم صفات نام کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ نام یا حفیظو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا بابرکت نام ہے جو حفاظت کا وعدہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ جب بندہ یا حفیظو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، رب خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر آپ کو نقصان کا خوف ہے، حادثات کا ڈر ہے، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، جادو، نظر بد یا کسی بھی بندش کا شک ہے، دل بے سکون رہتا ہے، یا بار بار کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ یا حفیظو وہ نام ہے جو ہر طرح کی آفت، بلا اور پوشیدہ خطرات سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ ایسا ذکر ہے جو انسان کو ایک مضبوط حصار میں لے آتا ہے، جہاں کوئی نقصان قریب نہیں آ سکتا۔ اب توجہ کے ساتھ سنیں آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا حفیظو 1 بار، یا حفیظو 2 بار، یا حفیظو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں اگر آج آپ نے خلوص دل سے 11 مرتبہ یا حفیظو پڑھ لیا تو پورا سال اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ ہر آفت سے محفوظ رہیں گے، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، نحوستیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ ایک سکون، اطمینان اور برکت والی زندگی گزاریں گے۔ پہلے نمبر پر یا حفیظو 11 بار پڑھنے کے بعد اب فوراً دوسرے نمبر پر جو عظیم وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک بابرکت قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ کو بے حد محبوب ہے، جس میں اللہ کی وحدانیت، اس کی شان، بے نیازی اور اس کی عظمت کا بیان ہے۔ جو بندہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور یہ سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص ایک ایسی عظیم سورت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ وہ سورت ہے جس کی برکت سے گھروں سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اسے 1 بار پڑھنے پر قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے پر پورا قرآن ختم کرنے کا اجر عطا ہوتا ہے۔ آئیے
पहले सवाब की नीयत से एक बार सूरह इखलास की तिलावत सुन लीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा, कह दो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, सब उसी के मोहताज हैं, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद और ना ही कोई उसका हमसर है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूरत हम सबको ज़ुबानी याद है। अब आपने सूरह इखलास को अपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर गिनते हुए 33 बार पढ़ना है। याद रखें, जब आप 33 बार सूरह इखलास पढ़ने के लिए बैठें तो अपने दिल में अपनी हाजात की नीयत रखें। अल्लाह वाले फरमाते हैं, अगर बंदा 33 बार सूरह इखलास पढ़ कर 33 हाजात के लिए दुआ करे तो अल्लाह करीम अपनी रहमत से उसकी एक एक हाजत पूरी फरमा देता है। तो दिल में यकीन रखें, आंखों में नमी लाएं और हर बार सूरह इखलास के साथ अपनी उम्मीदों को अल्लाह के सपुर्द करते जाएं। इंशाअल्लाह खाली नहीं लौटेंगे। दूसरे नंबर पर सूरह इखलास 33 बार पढ़ने के बाद अब आज का सबसे खास, सबसे ताकतवर और आखिरी वजीफ़ा वो वजीफ़ा है जो इस पूरे वजीफ़े की जान है, वो अमल जो तकदीर को बदल देने की ताकत रखता है। तीसरे नंबर पर आपने रब्बे करीम के दो अजीम नाम पढ़ने हैं और वो हैं या हय्यु या कय्यूम। ये वो मुबारक नाम हैं जिनमें ज़िंदगी भी है, बका भी है और हर चीज़ को कायम रखने की ताकत भी। जो बंदा सच्चे दिल से या हय्यु या कय्यूम पढ़ लेता है वो अल्लाह की ऐसी हिफाजत में आ जाता है कि दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर कोई आपके खिलाफ जादू करे वो उसी पर पलट जाएगा। अगर कोई आपका बुरा चाहे वो खुद अपने अंजाम को पहुंचेगा। हर बंदिश, हर रुकावट, हर नहूसत, हर शैतानी असर, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगा। याद रखें, जब बंदा अल्लाह की पनाह में आ जाता है तो फिर उसे किसी मखलूक से डरने की ज़रूरत नहीं रहती। अब सबसे अहम बात, इसे कैसे पढ़ना है, तवज्जो के साथ सुने। या हय्यु या कय्यूम 1 बार, या हय्यु या कय्यूम 2 बार, या हय्यु या कय्यूम 3 बार। इसी तरह आप हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, लेकिन याद रखें सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं। 21 बार के दौरान आपने अल्लाह से मांगना है, हाथ उठाकर मांगना है, आंखों में आंसू लेकर मांगना है, दिल टूटा हुआ हो, आवाज़ में लर्जश हो और यकीन ऐसा हो कि अभी कबूल हो रही है। या हय्यु या कय्यूम पढ़कर आपने अल्लाह को राज़ी करना है और जब अल्लाह राज़ी हो जाता है तो फिर नामुमकिन मुमकिन बन जाता है। जो काम सालों से नहीं हो रहे वो एक लम्हे में हो जाते हैं। बंद कारोबार चल पड़ते हैं, रिश्तों की रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं, दिलों की दूरियां मिट जाती हैं और ऐसी जगह से मदद आती है जहां से गुमान भी नहीं होता। अगर आज आपने सच्चे दिल से ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो याद रखें, आपकी तकदीर बदलने में देर नहीं लगेगी। एक ही रात में गैब से फैसले होने लगेंगे और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ने कैसे रास्ते खोल दिए। पहले नंबर पर आपने 11 बार या हफीज़ु पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 33 बार सूरह इखलास पढ़नी है और तीसरे नंबर पर आपने 21 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ना है। जब आप ये तीनों अमाल इसी तरतीब, इसी तरीके और इसी तादाद के साथ मुकम्मल कर ले तो आखिर में दोबारा वही दरूद पाक 3 बार पढ़ें जो आपने अमल के आगाज़ में पढ़ा था और यूं आपका ये बाबरकत अमल मुकम्मल हो जाएगा। याद रखें, आज आपने ये तीनों वज़ाइफ पूरी तवज्जो, यकीन और इखलास के साथ पढ़ने हैं। इसके बाद आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे वो ज़रूर अता फरमाएगा, क्योंकि आज कबूलियत की घड़ियां हैं और मांगने वाला खाली नहीं लौटता। इस अमल के बाद अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका खैरात करें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों को दूर करता है और अल्लाह की खास हिफाजत का ज़रिया बनता है। आज अगर आपने ये वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लिया तो मेरा रब आपसे राज़ी हो जाएगा और जब रब राज़ी हो जाए तो अताओं के दरवाजे ऐसे खुलते हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाता है कि रिज़्क़ कहाँ कहाँ से आ रहा है। यह अमल इतना ताकतवर है कि अगर कोई मोहताज पड़े तो अल्लाह उसे गनी बना दे, अगर कोई गरीब पड़े तो उसे खुशहाल कर दे और अगर कोई पहले से मालदार है तो उसके रिज़्क़ में और बरकत डाल दे। इसलिए आज इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंसूर फरमाए। जो मांगा वो अता फरमाए और जो मांग न सके वो भी अपनी रहमत से बग़ैर मांगे अता फरमाए। आमीन।
ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔